السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو اسحاق سید بن ابی وقاص بن وحیب تھا۔ آپ قریش کے معزز خاندان بنی زہدہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب تھی، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کی چچا زاد بہن تھی۔ اس لحاظ سے حضرت سعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور ان کا بچپن بھی وہیں گزرا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ وہ ابتدائی 10 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا تو حضرت سعد نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے ان کی تصدیق کی اور اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اندھیروں میں گم ہیں اور اچانک ایک روشنی نمودار ہوتی ہے اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا ہے۔ یہ خواب ان کے لیے ایک علامت تھا اور انہوں نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سعد کو بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی والدہ حضرت حمنہ بنت سفیان نے انہیں اسلام چھوڑنے کے لیے بہت زور دیا۔ انہوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا اور کہا کہ جب تک سعد اسلام نہ چھوڑیں گے وہ بھوکی رہیں گی۔ حضرت سعد اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو والدہ کی محبت پر ترجیح نہیں دی۔ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا، ماں، میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے، لیکن اگر آپ 100 زندگیاں بھی قربان کر دیں پھر بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ ان کی والدہ نے کئی دن تک کچھ نہیں کھایا۔ جب ان کی حالت خراب ہونے لگی تب انہوں نے کھانا شروع کیا۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ حضرت سعد اپنے ایمان میں کتنے پختہ تھے اور ان کا ادب اور عزت بھی برقرار رہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی اور وفادار ساتھی تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دوسری بہت سے غزوات میں حصہ لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تھی کہ یا اللہ، سعد کا تیر صحیح نشانے پر لگے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے تیروں کا نشانہ ہمیشہ صحیح ہوتا تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد ابی وقاص نے بہت بہادری کے ساتھ لڑائی کی۔ انہوں نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بھی صبر کا مظاہرہ کیا اور دشمنوں کے خلاف شدت سے لڑائی کی۔ ان کی بہادری کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ غزوہ احد میں حضرت سعد کی بہادری کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب مسلمان پیچھے ہٹنے لگے تو حضرت سعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کی حفاظت کی۔ انہوں نے اپنے تیر اندازی کے مہارت کے ذریعے دشمنوں کو دور رکھا اور مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ غزوہ خندق میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے خندق کھودنے میں حصہ لیا اور دشمنوں کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ حضرت سعد کے رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور حکمت عملی کی بدولت مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبولیت کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک بار ایک شخص نے ان کے خلاف بدتمیزی کی تو حضرت سعد نے اس کے لیے بد دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اس طرح جب بھی وہ کسی کے لیے دعا کرتے اللہ اسے قبول کرتا۔ ان کی دعا کی قبولیت ان کی تقوی اور اللہ سے قریبی تعلق کی نشانی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے دور میں بھی بہت سی خدمات انجام دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور انہوں نے وہاں بہت عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ ان کی حکمرانی کے دوران کوفہ میں امن و امان قائم رہا اور لوگ
ان سے بہت خوش تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی قیادت کی اور فارس کی بڑی فوج کو شکست دی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں فارس کی سلطنت ختم ہو گئی اور اسلام کا پھیلاؤ مزید بڑھ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت اور حکمت عملی کی بدولت مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں جو تعلیمات اور حکمت کی باتیں سیکھی وہ آج بھی مسلم امت کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ ان کا ایمان اور والدین کے ساتھ سلوک، ان کا جذبہ اور ہمت ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایمان کی راہ میں آنے والی مشکلات کا صبر اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے اور والدین کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ ان کی وفات پر مسلمانوں نے بہت افسوس کیا اور ان کی خدمت کو ہمیشہ یاد رکھا۔ یہ واقعہ نہ صرف لوگوں کے لیے ایک نئی اور دلچسپ کہانی ہے بلکہ انہیں ایمان اور ادب کا بھی سبق دیتی ہے۔ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل UH اسلامی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔